بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى جل جلاله وعم نواله، والصلاة والسلام على السيد الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى قادة التقى. أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. گزشتہ آیات میں ایک تو یہ بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت یہ لوگ قبول کیوں نہیں کرتے. اس کی وجہ بتائے کہ یہ ان کے اندر کبر ہے، بڑائی ہے. وہ خود بڑا بننا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارے ماتحت ہوں. وہ کسی اور کی ماتحتی کیسے قبول کریں؟ دوسری بات یہ تھی کہ وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو نہیں مانتے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دوبارہ اللہ تعالی ہمیں بنائیں، حالانکہ زمین میں جا کر ہم ختم ہو چکے ہوں گے. تو اس کو بتایا گیا لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس ولکن اکثر الناس لا يعلمون، کہ آسمان و زمین کا پیدا کرنا یہ زیادہ بڑی چیز ہے اور ظاہری نظروں کے اعتبار سے زیادہ مشکل کام ہے. اس کو انسان سوچے تو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ انسان کو دوبارہ پیدا کرنا یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اصل بات کیا ہے کہ بعض وہ ہوتے ہیں جن کو نظر آتا ہے، بعض وہ ہوتے ہیں جن کو نظر نہیں آتا. بعض وہ ہوتے ہیں جو صحیح غلط کو پہچان سکتے ہیں، بعض وہ ہوتے ہیں جو صحیح غلط کو نہیں پہچان سکتے. بعضوں کو جھوٹ نظر آتا ہے، بعضوں کو جھوٹ نظر نہیں آتا. فرق ہوتا ہے. اگرچہ جھوٹ کسی کا پہچاننا کہ جھوٹ ہے یا سچ ہے وہ آسان کام نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتاری ہوئی حق بات کو، نبی کو، انبیاء کی تعلیم کو، اس کو پہچاننا یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. تو اس لیے اگر ان چیزوں کے حق کے واضح ہونے کے باوجود، معجزات اور دلائل کے واضح ہونے کے باوجود بھی اگر کوئی شخص صحیح اور غلط کو نہیں پہچان سکتا تو اس کا مطلب ہے وہ اندھا ہے. اور جو پہچان لیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، فضل ہے، ہم پر بہت بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں یہ سمجھ عطا فرمائی، تو ان کو کہا گیا کہ یہ بصیر ہے. اب ایک شخص اندھا ہے، وہ راستہ نظر نہیں آتا. اسی طرح ایک شخص عقل کا اندھا ہے تو اس کو صحیح راستہ یعنی ہدایت کا راستہ نظر نہیں آتا. اب جو لوگ بصیر ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم بصیر میں داخل ہیں یا نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں اسلام حق ہے، ہم کہتے ہیں دین صحیح ہے، ہم کہتے ہیں قرآن و حدیث شریعت، لیکن بصیر کون لوگ ہوتے ہیں؟ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے، نیک اعمال کرتے رہتے ہیں. تو اگر اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی توفیق دی ہے کہ انسان اعمال صالحہ کی کوشش کرتا رہے، گناہوں سے بچتا رہے، تو پھر اس کو حق ہے کہ ہاں یہ کہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بصیر بنایا، دیکھنے کے قابل بنایا. ورنہ تو کیا ہوگا؟ اعمیٰ کون ہوتا ہے؟ المسیء، جو برے اعمال کرتا ہو، جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت فرمانبرداری قبول نہ کرتا ہو، وہ اعمیٰ ہے. تو ایک تو ہے اعمیٰ اور بصیر، کوئی بھی دعویٰ کر سکتا ہے، لیکن ایک ہے عمل سے دکھانا. تو
تو انسان عملی طور پر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق دی ہے ایمان اور عمل صالح کی، یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے۔ تو اس صورت میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بصیر بنایا۔ قلیلا ما تتذکرون، بہت کم تم سمجھتے ہو، اگر بات کو سمجھو تو تم اپنے آپ کو بصیر میں داخل کر لو اور بدعمل نہ بنو۔ کیوں کہا جا رہا ہے کہ اچھے اعمال کرو، برے اعمال سے بچو؟ ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، اس میں کوئی شک نہیں قیامت آنے والی ہے، بلا شبہ قیامت آنے والی ہے، ضرور آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اکثر لوگ اس بات کا یقین نہیں رکھتے۔ جب قیامت آنے والی ہے اور جو بصیر ہیں وہ مانتے ہیں، وہ جانتے ہیں، وہ عمل کرتے ہیں، تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخرین۔ آپ کے پروردگار کا حکم یہ ہے کہ مجھ ہی سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ ادعونی کے معنی دعا کے ہیں جو ظاہری مفہوم ہے، اور اس کے عموم میں عبادت آ جاتی ہے کہ اللہ ہی سے دعا مانگنی ہے، عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے۔ ظاہری الفاظ کے لحاظ سے مفہوم یہ ہے کہ دعا مجھ سے مانگو، اور وعدہ ہے استجب لکم، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ یہ ایک مستقل عنوان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو بہت کچھ عطا فرمایا ہے، اس میں ایک چیز ہے دعا۔ پہلے کئی مرتبہ یہ بات آ چکی کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے دو ہتھیار دیے ہیں، انسان کو اللہ تعالیٰ نے دو ہتھیار دیے ہیں، اور یہ دو ہتھیار ایسے ہیں کہ انسان اگر ان کو استعمال کرے تو اس کے ذریعے سے وہ بہت کچھ حاصل کر سکتا ہے، اس کے لیے پھر کوئی رکاوٹیں نہیں آتی۔ ایک ہے کوشش اور ایک ہے دعا، اور یہ ایک مستقل عنوان ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن بہرحال ایک یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دعا کی ترغیب دی ہے، اور قرآن میں جگہ جگہ اس کو بیان کیا ہے۔ دیکھو یہ دو چیزوں کو ساتھ لے کر چلتے رہو، کوشش اور دعا، کوشش اور دعا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں بھی ہمیں یہی بتاتی ہیں، انبیاء کی تاریخ ہمیں یہی بتاتی ہے، انبیاء کی سیرت بتاتی ہے، اولیاء کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے، یہی چیز ہمیشہ رہی، کوشش اور دعا، کوشش اور دعا۔ صرف دعا وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، صرف کوشش وہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ صرف کوشش کا مطلب میں کر لیتا ہوں، صرف دعا کا مطلب اچھا میں کچھ نہیں کرتا، یا اللہ آپ ہی کر دیجئے، میں تو کچھ نہیں کرنا چاہتا۔ جیسے بنی اسرائیل نے کہا تھا اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعد، فتح ملنے والی ہے تو آپ اپنے رب کے ساتھ آپ جنگ لڑ لیں، فتح ہو جائے گی تو پھر ہمیں بلا لینا۔ کوشش اور دعا دونوں چیزیں ساتھ ساتھ۔ بہرحال یہاں پر جس کا ذکر ہے وہ دعا کا ذکر ہے، اور یہ ایک بہت بڑا ہتھیار ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے، اور ایک عجیب چیز ہے۔ عجیب چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اگر کوئی دعا نہیں مانگتا، حدیث میں آتا ہے کہ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، اللہ تعالیٰ سے جب کوئی دعا نہیں مانگتا تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ انسان کا معاملہ تو یہ کہ کوئی مانگے تو انسان کو ایک مرتبہ دو مرتبہ زیادہ مانگے تو انسان کو اچھا نہیں لگتا۔ اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ کوئی نہ مانگے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ اصل کے لحاظ سے دعا میں کیا ہوتا ہے؟ دعا میں انسان اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ یا اللہ میں عاجز ہوں، میرے اندر میں اس کام کے کرنے کے قابل نہیں ہوں، مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے، میں محتاج ہوں۔ تو اپنی احتیاج، اپنے عجز کا اللہ کے سامنے انسان اظہار کرتا ہے، اور یہی تو عبادت ہے۔ سجدے میں انسان کیا کرتا ہے؟ اپنے عجز کا اللہ کے سامنے اظہار کرتا ہے۔ عبادت وہی ہے، دعا وہی ہے۔ حدیث میں آتا ہے ان الدعاء هو العبادہ، جس کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ دعا ہی عبادت ہے، یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ عبادت ہی دعا ہے۔ عبادت یعنی بہرحال دونوں طرف سے مفہوم ہو سکتا ہے کہ ہر عبادت دعا ہے یا ہر دعا عبادت ہے۔
اور نتیجہ ایک ہی نکلتا ہے۔ انسان دعا جب دعا کے طور پر کرتا ہے، اللہ کے سامنے اپنے عجز کا اظہار کرتا ہے، یا اللہ تو قادر مطلق ہے، میں عاجز ہوں، مجھے ضرورت ہے، میں محتاج ہوں، یہی عبادت ہے، یہی دعا ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لیس شیء اکرم علی اللہ تعالی من الدعاء، اللہ تعالیٰ کے یہاں دعا سے بڑھ کر کوئی چیز قابل قبول اور قابل عزت اور قابل اعزاز نہیں ہے۔ جب کوئی دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بہت کچھ نواز دیتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے دعا مخ العبادہ، کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ جیسے انسان کے اندر مغز ہوتا ہے، مخ ہوتا ہے، دماغ ہوتا ہے، اس کے بغیر انسان نہیں، اسی طرح عبادت، دعا کے بغیر عبادت بھی عبادت نہیں ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے من فتح له منکم باب الدعاء فتحت له ابواب الرحمہ، جس کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا گیا اس کے لیے رحمت کا دروازہ کھول دیا گیا۔ دعا کا دروازہ کھول دیا گیا یعنی انسان دعا سے اس کو دلچسپی ہو گئی، دعا مانگنے میں اس کا دل لگتا ہے، تنہائیوں میں بھی اللہ سے مانگتا رہتا ہے، دل میں بھی اللہ سے مانگتا رہتا ہے، لمبی لمبی دعا کرتا رہتا ہے۔ یہ نہیں کہ اچھا جیسے ہم لوگوں کا ایک عام طریقہ ہوتا ہے، نماز پڑھی، نماز کے سلام پھیرا اور چند الفاظ رٹے ہوئے تھے وہ پڑھ لیے، دعا پڑھ لی، مانگی نہیں، پڑھ لی، بس اتنا ہی ہو گیا۔ نہیں، دعا کے طور پر سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو ذہن میں یہ ہے کہ اللہ سے میں مانگ رہا ہوں، پھر جب سجدے میں جاتا ہے تو وہاں پر بھی اللہ سے مانگ رہا ہے، سجدے کے درمیان میں بھی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا منقول ہے، اس دعا کا اہتمام کر لیتا ہے، اللہم اغفر لی وعافنی واہدنی وارزقنی واجبرنی وارفعنی، 7 الفاظ حدیث میں آتے ہیں، ان دعاؤں کا اہتمام کر لیتا ہے۔ یہ ہے مانگنا۔ کبھی مانگ رہا ہے رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ یا اللہ جو تو مجھے دے دے نعمتیں میں اس کا محتاج ہوں۔ مختلف الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کے منقول ہیں، ان میں دعا مانگتا ہے، اپنے الفاظ میں اپنی زبان میں دعا مانگتا ہے۔ دعا فتح لہ منکم باب الدعاء، جس کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا گیا، دعا سے جس کو دلچسپی ہو گئی، دعا میں جس کا دل لگ گیا تو گیا رحمت کے دروازے اس کے لیے کھل گئے۔ اور سب سے زیادہ حدیث میں آتا ہے سب سے زیادہ اہم ترین چیز جس کو جو انسان مانگے اور اللہ کو جو پسند ہے وہ عافیت مانگنا ہے۔ ایک حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، اگر کوئی پریشانی آ چکی ہے دعا اس صورت میں بھی نفع مند ہے۔ انسان سوچتا ہے تو ہو چکا، اب کیا؟ ایک مصیبت پریشانی آ گئی اس کے لیے دعا مانگنا وہ بھی فائدہ مند ہے، جو نہیں آئی اس کے لیے دعا مانگنا وہ بھی فائدہ مند ہے، دونوں صورتوں میں فائدہ مند ہے۔ حدیث ہے فعلیکم عباد اللہ بالدعاء، اے اللہ کے بندو دعا کا اہتمام کرو، جو ہو چکا ہے اس کے لیے بھی مانگو، جو پریشانی آ چکی ہے اس کے لیے بھی مانگو، آئندہ کا خطرہ ہے، آئندہ کی حفاظت ہے، اس کے لیے بھی دعا مانگو، دونوں میں نفع مند ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ مؤمن کا ہتھیار دعا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ تکلیفوں اور پریشانیوں کے موقع پر اس کی دعا قبول کرے، اور ہر ایک چاہتا ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کو چاہیے کہ کثرت سے اللہ تعالیٰ کے کثرت سے دعا مانگتا رہا کرے، جب کوئی پریشانی نہ ہو، جب راحت ہو، عافیت ہو، آرام ہو، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا رہے۔ اس لیے کہ جب صرف پریشانی میں دعا مانگی ہے تو وہ تو خود غرضی والی بات ہو گئی، جب راحت ہے تب بھی دعا مانگی ہے تو یہ عبادت والی دعا ہو گئی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو، ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو اس حال میں کہ تمہیں دعا کی قبولیت کا یقین ہو، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِّن قَلْبٍ غَافِلٍ لَاهٍ، یاد رکھو اللہ تعالیٰ ایسے دل سے مانگی ہوئی دعا قبول نہیں فرماتے جو غفلت میں پڑا ہوا ہو اور اس کو توجہ بھی نہ ہو دعا کی جانب۔ جیسے ہم بہت سی مرتبہ رٹے ہوئے الفاظ پڑھ لیتے ہیں اور کہیں ذہن اور ہوتا ہے تو وہ تو غفلت والی دعا ہو گئی، غفلت والی دعا قبول نہیں ہوتی۔ بہرحال دعا کے بارے میں تو بہت کچھ ہے، دعا کے بارے میں تو بہت کچھ ہے، دعا کے کچھ آداب ہیں، کچھ اس کے شرائط ہیں، بہت کچھ ہے دعا کے سلسلے میں۔
اصولی بات یہ ہے کہ دعا بہرحال اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پابندی نہیں رکھی کہ کس طرح مانگنی ہے، کن الفاظ میں مانگنی ہے، کون سی زبان میں مانگنی ہے، کس حالت میں مانگنی ہے۔ آداب ہیں، انسان ان کا بھی خیال رکھے اور اس طرح بھی دعا مانگے، سجدے میں دعا مانگے۔ اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، سب سے زیادہ انسان کو اللہ سے جو قرب حاصل ہوتا ہے وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے اس میں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، سجدے میں دعا مانگے۔ اور عام حالات میں دعا مانگے تو ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے۔ دعا کے شروع میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور پھر درود شریف پڑھے، پھر دعا مانگے۔ اگر حدیث کے قرآن کی آیتوں کے الفاظ یاد ہوں تو وہ دعا مانگے، اس کی برکات حاصل ہوں، پھر اپنی زبان میں بھی دعا مانگے۔ اگر عام حالات میں یہ آداب کے ساتھ دعا مانگ لی، اس کے علاوہ کبھی ویسے ہی چلتے پھرتے ذہن میں کوئی بات آ گئی، ویسے اللہ تعالیٰ سے دل میں بغیر ہاتھ اٹھائے، بغیر کچھ کسی چیز کے لحاظ، بس ویسے اللہ تعالیٰ سے دل میں دعا مانگ لی، تو دعا کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے۔ لیکن آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے بھی انسان دعا مانگے تو پھر کبھی کبھی انسان دوسرے ہر حالات میں اچانک سے کوئی موقع آ گیا، کوئی بات یاد آ گئی، اس میں دل میں دعا مانگ لے، وہ بھی کرنا چاہیے۔ دعا تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ رابطے کی ایک شکل دی ہے کہ مجھ سے بات کر لو۔ دعا کا مطلب ہے انسان اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہا ہے۔ اچھا، اب بات یہ ہو گئی، یہ تو دعا کی اہمیت کے بارے میں کچھ باتیں ہو گئیں۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ لیکن قبول ہونے کے معنی کیا؟ احادیث میں قبولیت کے معنی بھی بیان کیے گئے ہیں کہ انسان جب دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کبھی تو اس نے جو چیز مانگی ہے اسی طرح اس کو دے دیتے ہیں۔ عام حالات میں اسی کو کہا جاتا ہے کہ جو مانگا وہ مل گیا، اس کو کہا جاتا ہے دعا کا قبول ہونا۔ ظاہر ہے جو چیز مانگی وہی مل گئی، تو عام حالات میں سمجھا جاتا ہے یہی قبولیت کے معنی ہے۔ یہ بھی ہیں، لیکن قبولیت کی ایک اور شکل یہ بھی ہے کہ انسان اپنے لیے کوئی چیز مانگ رہا ہے، اللہ تعالیٰ مصلحتوں کو جانتے ہیں، اس وقت اس بندے کے لیے مصلحت اس میں ہے کہ نہیں ابھی تھوڑا سا اس میں سے وہ اور گزر جائے۔ بیماری ہے، وہ شفا مانگ رہا ہے، لیکن اس وقت مصلحت یہ ہے کہ نہیں تھوڑا سا اور عرصہ وہ بیمار رہے گا تو اس کی اور زیادہ اس کے لیے بہتری آئے گی۔ انسان اپنے لیے بہت سارا مال مانگ رہا ہے، اللہ تعالیٰ سمجھتے ہیں مصلحت یہ کہ اس کو مال ملا تو وہ برائی میں مبتلا ہوگا، اس وقت اس کے لیے تنگی ہی ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ہمارے مصلحتوں کو، تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو بھی رد نہیں فرماتے۔ ایسی چیز انسان نے مانگی ہے جو اس کے لیے خیر کی نہیں ہے، اس وقت مصلحت کے مطابق نہیں ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ دعا کو رد نہیں فرماتے۔ ہوتا کیا ہے کہ اچھا چلو ٹھیک ہے، اس کے بدلے میں اس کو تکلیف آنے والی تھی وہ تکلیف ہٹا دو۔ دعا تو اس نے اس چیز کی مانگی ہے، آنے والی کوئی مصیبت تھی، آفت تھی، وہ ہٹا دو۔ کبھی ایسا بھی نہیں ہوتا، اس لیے کوئی آفت وغیرہ ایسی نہیں ہوتی جو اس پر آنے والی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اچھا یہ جو دعا مانگی ہے اس دعا کے بدلے میں دنیا میں تو اس کو ابھی فی الحال کچھ نظر نہیں آ رہا، آخرت میں اس کے لیے ایک بہت بڑا اجر تیار کر دو، اور قیامت کے دن جب وہ اس اجر کو دیکھے گا تو یہ خواہش کرے گا کہ دنیا میں میری کوئی دعا بھی ظاہری لحاظ سے جو قبولیت جس کو میں سمجھتا تھا اس طرح کبھی قبول نہ ہوتی۔ تو قبولیت کی 3 صورتیں ہوتی ہیں۔ دعا بہرحال فائدے سے خالی نہیں ہے، دعا ایک عبادت ہے، اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ سے مناجات ہے، اللہ تعالیٰ سے بات چیت ہے، جس سے انسان کو اللہ تعالیٰ سے قرب اور تعلق بڑھتا ہے، اور اس پر ملنے والے انعامات جو ہیں وہ مستقل ہیں۔ کچھ نہ کچھ تو ضرور ملتا ہے، یا وہی چیز مل جائے گی، یا کوئی تکلیف دور ہوگی، یا آخرت میں اجر و ثواب۔ بہرحال نفع سے کوئی خالی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل ہو جانا یہی اگر ایک بھی نعمت ہوتی تب بھی بہت بڑی نعمت تھی۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اللہ کی طرف سے وعدہ ہے تم دعا مانگو، تمہاری دعا کو میں رد نہیں کروں گا۔ تو رد ہونے کا مطلب کیا ہوا کہ نہ جو چیز مانگی وہ ملی، نہ کوئی تکلیف دور ہوئی، نہ آخرت میں اجر، کچھ بھی نہیں، تینوں میں سے کچھ بھی نہیں، وہ مردود دعا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہو، تو وہ مردود دعا کہلاتی ہے، ورنہ وہ دعا مقبول ہے۔
وقال ربکم ادعونی استجب لکم۔ تو استجابت کے دونوں معنی ہیں، ایک ظاہری طور پر دعا کا قبول ہونا، جیسا مانگا تھا اس طرح مل گیا، اور دوسرا استجابت کے دوسرے معنی ہیں کہ باقی دونوں چیزیں، کوئی تکلیف دور ہو گئی جس کے انسان کو پتہ بھی نہیں ہوگا، یا آخرت کے لیے اجر اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما دیا۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم۔ اب اتنے سارے منافع کے باوجود کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے نہ مانگے، اتنے سارے فوائد کے باوجود کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے دعا نہ مانگے، تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کبر، بڑائی؟ نہیں، میں کیوں مانگوں، نہیں مجھے ضرورت ہی نہیں ہے۔ انسان اپنے آپ کو جب محتاج سمجھے گا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انتم الفقراء الی اللہ، تم ضرورت مند ہو، تو فقیر تو اپنے آقا کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہی ہے، فقیر کا کام ہے ہاتھ پھیلانا، اور ہمیں تو کہا گیا ہاتھ پھیلانے کا، اس کے باوجود اگر ہم اللہ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے تو کبر کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ اسی کو فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ تکبر کرتے ہیں میری عبادت سے۔ پہلے دعا ادعونی فرمایا، اب فرمایا عبادتی، اس کا مطلب دونوں ایک ہی چیزیں ہیں۔ جو دعا نہیں مانگتے گویا عبادت بھی نہیں کرتے، وہ اللہ کی عبادت کے لیے تیار نہیں، اللہ کے سامنے عاجزی کے لیے اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، وہ عن قریب ایک وقت آئے گا، قریب ہی میں وہ وقت آئے گا کہ وہ دوزخ میں داخل ہوں گے، ذلیل اور رسوا ہونے کی حالت میں۔ بہرحال یہ ایک اہم بات ہے دعا سے متعلق جو ضروری تھی وہ ہوگی۔ ویسے احادیث میں تو بہت کچھ اس بارے میں ملتا ہے، انشاءاللہ ریاض الصالحین میں بھی دعا کا عنوان آئے گا تو وہاں پر بھی بہت کچھ آ جائے گا، لیکن بنیادی باتیں اور ضروری باتیں آ گئیں۔ ہاں، اس کے آداب ہیں، اس کے کچھ شرائط ہیں، اس کے کچھ مزید تفصیلات ہیں، وہ ایک زائد چیزیں ہیں، لیکن اتنی ضروری باتیں یہ آ گئیں الحمدللہ۔ اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا۔ کبھی کبھی انسان اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے میں بھی یہ سوچتا ہے کہ نہیں یہ چیز تو نہیں مل سکتی، یہ چیز تو نہیں مل سکتی۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں جس طرح انسان کو جیسی سوچ ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہوتی بسا اوقات، یہ ہماری کمزوری۔ کوئی مصیبت آ گئی، کہا گیا ہے حدیث میں کہ جب کوئی مصیبت آئے تو دعا کیا کرنی چاہیے؟ اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا۔ اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا، اے اللہ تو اس مصیبت میں مجھے اجر عطا فرما اور اس مصیبت سے بہتر کوئی چیز مجھے عطا فرما دے، یہ دعا ہے۔ اب ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کی ہوئی دعا ہے۔ جب کوئی اس دعا کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبولیت کے آثار بھی دکھا دیتے ہیں، کبھی جلدی کبھی دیر سے، کچھ نہ کچھ بہرحال آثار ظاہر ہوتے ہیں، کبھی دیر سے ہوتے ہیں کبھی جلدی ہوتے ہیں۔ وہ ہر ایک کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ، ہر ایک کے حالات، ہر ایک کی مصلحتیں مختلف ہوتی ہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر کا انتقال ہوا تھا، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا معلوم تھی، دعا کا اہتمام کیا، سوچتی بھی تھیں کہ ابو سلمہ میرے شوہر سے بہتر کون مل سکتا ہے مجھے، کیا صورت ہو سکتی ہے؟ اپنا تو اپنا ہوتا ہے، ظاہر ہے، جن کے ساتھ پرانا تعلق رہا، ایک وقت گزارا، یعنی ایک تصور سے باہر کی چیز تھی ان کے لیے کہ اچھا مجھے ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سے بہتر کیا مل سکتا ہے، اب وہ تو شہید ہو گیا، ان کا تو انتقال ہو گیا۔ دعا کرتی رہیں اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا۔ ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا پیغام بھیجا، ان کی قسمت تھی امہات المؤمنین میں ہماری ماؤں میں شامل ہو گئیں۔ تو بہرحال دعا انسان کرے، جیسے میں نے بتایا حدیث کے الفاظ سے کہ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، دعا جب اللہ سے مانگو تو یقین کے ساتھ مانگو، اور جلد بازی کرنا یہ درست نہیں ہے، یہ نہیں کہ جلدی اور ابھی مل جائے، وہ تو بچوں والی بات ہو گئی کہ ابھی چاہیے۔ یا اللہ
میں یہ چاہتا ہوں کہ جلدی ہو جائے، لیکن تو مصلحتوں کو جانتا ہے، تو خیر کو جانتا ہے، لیکن میری خواہش یہ ہے، میں یہ چاہتا ہوں، میں اپنی کمزوری کی وجہ سے یہ چاہتا ہوں کہ مجھے جلد یہ چیز مل جائے، جلد عافیت مل جائے۔ مانگ لے، جلدی مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے، جلد شفا عطا فرما دے، ٹھیک ہے، مانگ لے، لیکن اگر دیر لگتی ہو تو اس کی وجہ سے دل میں ناراضگی یا زبان پر شکایت نہ لائے۔ اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا، تو وہی دعا ہی کے سلسلے کے ساتھ اگر ہم اس کو جوڑتے ہیں اس آیت کو، تو بتا رہا تھا کہ انسان جب دعا مانگتا ہے تو یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ پتہ نہیں کیسے پورا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کو کیسے انکار کیا جا سکتا، قدرت کا کیسے انکار کیا جا سکتا ہے؟ اللہ الذی جعل لکم اللیل، دیکھو اللہ نے تمہارے لیے رات بنائی، اور رات اس لیے نہیں بنائی کہ بس اللہ تعالیٰ نظام چلانا چاہ رہے تھے، لتسکنوا فیہ، تمہارے ہی فائدے اور سکون کے لیے، تو اللہ تعالیٰ تو تمہیں راحت پہنچانا چاہتے ہیں، کیا تم دعا مانگو گے تو تمہیں سکون نہیں پہنچائیں گے؟ اللہ الذی جعل لکم اللیل، اللہ نے رات تمہارے لیے بنائی، جعل لکم، جعل اللیل نہیں، جعل لکم، تمہارے لیے رات بنائی، کیوں؟ لتسکنوا فی، تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو۔ تو اللہ تو انسانوں کے سکون اور راحت چاہتے ہیں، لیکن کبھی کبھی دنیا کی تکلیفوں کے ذریعے سے آخرت کا اور دائمی سکون اور راحت کے لیے اللہ تعالیٰ دنیا میں کچھ آزمائشوں سے گزارتے ہیں۔ اور انسان جب دعاؤں کا اہتمام کرتا ہے، محنت اور مجاہدہ کرتا ہے، تو وہ محنت اور مجاہدہ چونکہ اس کے رفع درجات کی بلندی کا ذریعہ بن جاتا ہے، تو آزمائش اور تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ اب درجہ تو بلند کرنا ہے، چاہے یہ محنت مجاہدہ اور دعا اور اہتمام ان چیزوں کا کرے یا پھر تکلیفوں کے ذریعے سے ہوگا۔ گناہ تو معاف ہونے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک درجہ رکھا ہوا ہے، تو گناہ تو معاف ہونے ہیں۔ اب وہ توبہ استغفار کے زیادہ اہتمام نہیں کرتا، محنت مجاہدہ زیادہ نہیں کرتا، تو اچھا پھر تکلیفوں سے گزرنا پڑ رہا ہے تاکہ اس کے گناہ معاف ہوں اور درجات بلند ہوں۔ لیکن بعض شخصیتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت اونچے درجات لکھے ہوتے ہیں، وہ بہت محنت مجاہدہ کرنے کے باوجود بھی ان درجات تک نہیں پہنچتے، تو ان محنت مجاہدوں کے ساتھ ساتھ بھی مستقل تکلیفوں سے گزرتے رہتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کو وہ بلند مقامات دیتے ہیں۔ اللہ الذی جعل لکم اللیل، اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، والنہار مبصرا، اللہ تعالیٰ نے دن کو روشن بنایا۔ مبصر کا لفظی ترجمہ اگر کوئی دیکھے کہ ابصر یبصر، دکھانے والا، دن جب آتا ہے تو ہر چیز ہمیں نظر آنے لگتی ہے، گویا دن دکھا رہا ہے ہمیں، وہی روشن بنایا جس میں ہر چیز نظر آتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خود اگر دیکھا جائے رات دن کا نظام، یہ خود ایک بہت بڑا انعام ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ ہر شخص اپنی سہولت کے اعتبار سے سونے اٹھنے کے اوقات مقرر کر لیتا۔ جانوروں کے اوقات بھی الگ ہوتے ہیں، انسانوں کے اوقات بھی الگ ہوتے ہیں، اور ہر انسان کے اپنے اوقات ہوتے ہیں۔ اب کوئی شخص رات کو 12 بجے اٹھ رہا ہے اور پھر دوسرے دن دوپہر کو 3 بجے سو رہا ہے، 12 بجے سو رہا ہے، تو کوئی دن میں سو رہا ہے، کوئی رات میں سو رہا ہے، کوئی اس وقت سو رہا ہے، کوئی اس وقت سو رہا ہے۔ اب پتہ نہیں کہ دوسرے سے رابطہ کرنا ہے تو کس وقت رابطہ ہو سکتا ہے، اس کو فون کرنا ہے تو کب فون ہو سکتا ہے، اس سے ملاقات کرنی ہے کب ہو سکتی ہے، یہ اس کے بعد جاتا ہے تو وہ سو رہا ہے، اس کے بعد آتا ہے تو یہ سو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا کہ پورا دن جاگنے کا ہے، اس میں کچھ وقت ہوتا ہے جو ہر ملک کے اور لوگوں کے احوال کے اعتبار سے کچھ وقت ہوتا ہے جو تھوڑا سا درمیان کے آرام کا، قیلولہ کا، جو ہر ایک کے لیے نہیں ہوتا، لیکن عام دیکھا جائے ہمارے ملکوں میں اس کا ایک عام دستور ہوتا ہے، ایک نظام بن گیا ہے کہ صبح کا وقت ہے یہ جاگنے کا ہے، شام کا وقت ہے وہ سب کے جاگنے کا ہے، رات کا وقت ہے وہ سب کے سونے کا ہے۔ اب آدھی رات میں 12-1 بجے کوئی دوسرے کے گھر نہیں جائے گا یا فون نہیں کرے گا۔ یہ خود ایک بہت بڑا نظام ہے جس سے پوری دنیا کا نظام چل رہا ہے۔ جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ، رات بنائی جس سے نظام بیٹھ گیا، لوگوں کا نظام بیٹھا۔ اب جانوروں کا بھی یہی ہوتا ہے، رات سونے کا اور دن جاگنے کا وقت، ورنہ وہ بھی مشکل ہو جاتی۔ تو پورا ایک نظام بنا دیا، رات کے آرام کا، دن کے جاگنے کا۔ اور مزید یہ کہ رات سب کے لیے آرام کا وقت ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے سکون بھی رکھا ہے، اندھیرے سے انسان کو سکون ملتا ہے۔
بتی جلا کے انسان سوئے اور اندھیرے میں سوئے، دونوں میں فرق ہے۔ اندھیرے میں سونے سے دماغ کو آرام ملتا ہے، لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ دیکھو اللہ تعالیٰ تو لوگوں پر بہت مہربان، بہت فضل کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ پھر بھی اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے۔ بات یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو سوچا ہی نہیں کہ یہ اللہ کی نعمت ہے، تو شکر کیا ادا کریں گے۔ ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء، یہ رات دن بنانے والا، رات دن لانے والا، یہ دعائیں قبول کرنے والا، یہ ہے تمہارا رب جو ہر چیز کا خالق ہے۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ فانا تؤفکون، تو کہاں تم الٹے راستے پر جا رہے ہو؟ سیدھا راستہ تو یہ ہے ہدایت کا، تم الٹے راستے پر کہاں جا رہے ہو؟ کذالک یؤفک الذین کانوا بآیات اللہ یجحدون، لیکن یہ پہلے نہیں ہے۔ ہدایت کو چھوڑ کر غلط راستے پر، الٹے راستے پر جانے والے یہ پہلے لوگ نہیں ہیں، پہلے بھی امتوں میں یہ سلسلہ ہوتا رہا۔ کذالک یؤفک الذین کانوا بآیات اللہ یجحدون، اسی طرح الٹے راستے پر جایا کرتے تھے وہ بھی، پہلے کے لوگ بھی، جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ یجحدون کے جب لفظ آتا ہے نا، جحدہ، جس کے معنی کیا ہوتے ہیں کہ صحیح بات سمجھ میں آ رہی ہے تب بھی ماننی نہیں ہے، یہ ہے جحود۔ صحیح بات انسان کو سمجھ میں آ رہی ہے تب بھی نہیں ماننی۔ جیسے سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ استعمال فرمایا ضالین، اور ایک لفظ استعمال فرمایا مغضوب علیہم۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ ایک وہ شخص ہے جو صحیح راستہ معلوم کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتا، ضالین۔ ایک وہ شخص ہے جسے صحیح راستہ معلوم ہو چکا ہے، معلوم ہونے کے باوجود وہ جان بوجھ کر نہیں مانتا، مغضوب علیہم۔ ان پر غضب ہے اللہ کا کہ صحیح راستہ معلوم ہونے کے باوجود مانتے نہیں۔ تو اسی طرح یجحدون کا لفظ بھی یہی بتا رہا ہے کہ اسی طرح الٹے راستے پر جاتے رہے وہ لوگ بھی جو اللہ کی آیاتوں کا انکار کرتے۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا انکار کون کرے گا؟ نشانی نظر آ گئی، معجزہ نظر آیا، حق بات نظر آ گئی، پھر بھی نہ مانے تو جحود ہی کہلائے گا، یہ مغضوب علیہم لوگ ہیں۔ اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا، اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو ٹھہرنے کے قابل بنایا، ایسی جگہ بنائی کہ اس پر ہم ٹھہر سکتے ہیں، ورنہ زمین گول ہے، اور گول زمین میں ہم جب دیکھتے ہیں تو اگر گول زمین کے لحاظ سے ہم سوچیں کہ کوئی نیچے کی طرف ہے، لیکن اس کو بھی لگتا ہے میں سیدھا کھڑا ہوں، وہ نیچے کی طرف گرتا نہیں۔ کوئی سائڈ پہ ہے، کوئی نا ایسٹ پہ، ویسٹ پہ، سائڈ پہ، اوپر نیچے، تو ہونا تو کیا چاہیے کہ صرف اوپر والے حصے میں، نارتھ میں جو ہیں وہ زمین پر ٹھہریں گے، سائڈ والے تو گر جائیں، لیکن ہر ایک کو ایسا لگتا ہے میں سیدھا کھڑا ہوا ہوں۔ اور زمین بھی ایسی چیز ہے جو ہوا کے اندر ہے، عجیب چیز ہے۔ زمین جو ہے وہ ہوا میں ہے، کوئی چیز ایسی نہیں جس نے زمین کو روکا ہوا ہے، کوئی ستون ہو، کسی چیز پہ زمین ٹھہری ہوئی ہو، ہوا میں۔ اس کے باوجود ایسی ہے کہ ہر ایک کو اپنی زمین کا حصہ سیدھا نظر آتا ہے، وہ ہر ایک کو یہ محسوس ہوتا ہے میں سیدھا کھڑا ہوں، نیچے والے شاید الٹے کھڑے ہوں گے، میں تو سیدھا کھڑا ہوں، اور اس کو یہ محسوس نہیں ہوتا کہ میں ہوا میں معلق ہوں اور زمین ہوا کے اندر ہے، نہیں، جمی ہوئی زمین۔ جعل لکم الارض قرارا، زمین کو ٹھہرنے کے قابل بنایا۔ والسماء بناء، آسمان کو اللہ تعالیٰ نے چھت بنایا۔ وصورکم فاحسن صورکم، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارا نقشہ بنایا اور تمہارا نقشہ بہترین بنایا، تمام جانداروں میں سب سے بہترین انسان کو بنایا، جس کا سورہ والتین میں تذکرہ آ جاتا ہے کہ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، وہاں اس کی تفصیل آ جاتی ہے۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا انسانوں کے عقلوں کو، پتہ نہیں انسانوں کے عقلوں کو کیا ہو گیا، گمراہی میں جاتے 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 اتنے چلے گئے کہ اب یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اگر کوئی انسان اپنے بارے میں یہ چاہتا ہو کہ وہ سمجھتا ہو کہ میں کتا ہوں، تو اس کو حق ہے کہ وہ اپنے آپ کو کتا کہے اور کتے کی طرح حرکتیں کرے۔ کوئی انسان اگر اپنے بارے میں یہ سمجھتا ہے کہ میں فلانا جانور ہوں، تو اس کو حق ہے کہ وہ اس طرح کی حرکت کرے اور کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔
عجیب عقلوں پہ پردہ آ گیا یا جحود ہے. وصورکم فاحسن صورکم. انسان کو اپنے انسان ہونے پر فخر ہونا چاہیے. فخر کا مطلب اللہ کی نعمت کی قدر اور اس کا شکر ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ نہیں انسان جیسے انسان تو ہمیں نہیں بننا ہے، انسان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ہمیں تو کتا بننا ہے، ہمیں تو بلی بننا ہے، ہمیں فلانا جانور بننا ہے. اللہ الذی جعل لکم اللیل الارض اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم. اللہ نے تمہارا نقشہ بنایا اور تمہارا نقشہ سب سے بہترین بنایا. انسان ہی کامل ہے، جو جانداروں میں سب سے زیادہ کامل جو ہے وہ انسان ہی ہے. وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ. اور پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں پاکیزہ چیزیں روزی کے طور پر دیں. پاکیزہ چیزیں تمہیں روزی کے طور پر کھانے کے لیے دیں. کتنا اللہ نے تم پر انعام کیا، کیا وہ تمہاری دعا قبول نہیں کرے گا؟ بغیر مانگے تمہیں اتنی چیزیں دے رہا ہے تو کیا مانگی ہوئی چیزیں نہیں دے گا؟ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُم. یہ اللہ تمہارا رب ہے. اور کوئی بت ہیں اور کوئی ہیں جو تمہیں دیتے ہوں؟ جن قبروں کو تم سجدہ کرتے ہو، جن بتوں کو سجدہ کرتے ہو، کیا وہ کچھ دیتے ہیں؟ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُم. یہ اللہ تمہارا رب ہے. فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. عالی شان ہے وہ اللہ جو تمام جہانوں کا رب ہے، صرف انسانوں کا نہیں، تمام جہانوں کا رب ہے. هو الحی لا الہ الا ہو. وہی زندہ ذات ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. الحی، حیات، اتنی قوت کی حیات جس میں موت کے قریب کے کوئی آثار ہو بھی نہیں سکتے، نہ کبھی ہوئے ہیں. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. نہ نیند کے آثار اس پر طاری نہیں ہو سکتے. وہ الحی، وہ زندہ ذات ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. فادعوہ، اسی کو پکارو. مخلصین لہ الدین، اور خالص اعتقاد کے ساتھ پکارو. دوسروں کو شامل نہ کرو، صرف اللہ کو پکارو. الحمدللہ رب العالمین. تمام خوبیاں اس اللہ کے لیے ہیں. تمام تعریفوں کا مالک وہی اللہ ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کو اپنے بارے میں بتا دیجئے کہ آپ کو کیا کہا گیا ہے، کون سی تعلیم آپ کو دی گئی. قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ. آپ ان سے کہہ دیجئے مجھے منع کیا گیا اس بات سے کہ میں عبادت کروں ان کی جن کو تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر. کبھی ہوتا تھا نا کفار کی طرف سے تقاضا سخت ہوتا تھا، کفار کی طرف سے سخت تقاضا ہوتا تھا کہ آپ بھی تو ہمارے بتوں کی کبھی عبادت کر لیا کریں. ایک ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرماتے نہیں میں نہیں کرتا. ایک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہیں مجھے حکم ملا ہے کہ میں ایسا نہ کروں، میں تو حکم کا تابع ہوں، اپنے طور سے نہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے مجھے رکنا پڑ رہا ہے. قل انی نہیت، مجھے منع کیا گیا اس بات سے. کوئی شخص دوسرے سے بات کر رہا ہو، سامنے والا کہتا ہے یہ کر لو، ہماری مکس گیدرنگ ہے چلو اس میں آ جاؤ، ایک مرتبہ آ جاؤ، رشتہ داروں کے جوڑ ہو جائے گا، جوڑ کی خاطر آ جاؤ. اور یہ کہتا ہے نہیں مجھے نہیں آنا، اپنے طور سے منع کرے گا تو معاملہ تھوڑا ہو سکتا ہے کہ سامنے والے کو سمجھ میں نہ آئے. وہ کہے کہ دیکھو شریعت کا یہ حکم ہے، اور ہم نے فلانے سے مسئلہ پوچھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ تو جائز نہیں ہے، جہاں میوزک ہے، ڈانس ہے، یہ سب چیزیں ہم تو نہیں جا سکتے ایسی جگہ، تو بس شریعت کی وجہ سے میں مجبور ہوں ورنہ تو میں آ جاتا، اپنی ذمہ داری پہ نہیں. یہ دیکھو پیغمبر نے بھی کبھی کبھی یہ طریقہ اختیار فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ. مجھے اس بات سے منع کیا گیا کہ میں عبادت کروں ان کی جن کو تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر. لما جاءنی البینات من ربی، جب کہ میرے پاس اللہ کی جانب سے واضح نشانیاں بھی آ چکی ہیں، اب میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے کہ میں تمہاری بات مانوں. وامرت ان اسلم لرب العالمین، اور مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ رب العالمین کے سامنے پوری طرح فرما برداری اختیار کر لوں. اسلمہ پوری طرح، ہم اس کو پتہ نہیں کتنے الفاظ میں ہم تاکید کر سکتے ہیں، لیکن بہرحال مکمل اپنی عقل کو ایک طرف رکھ کر اللہ کا حکم آ گیا تو پوری طور پر اللہ کے حکم کی فرما برداری اور اطاعت کو انسان قبول کر لے. یہ اسلام ہے. امرت ان اسلم لرب العالمین.
آگے باتیں اسی عنوان کے لحاظ سے چل رہی، لیکن انشاءاللہ آگے پھر پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔